عزیز طلبہ، اس وقت آپ اپنی اسکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو لالٹین لے کر کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے ہاتھوں میں یہ جو لائٹس پکڑی ہوئی ہیں، آج کل یہ لالٹین استعمال نہیں ہوتی، پہلے یہ ہوا کرتی تھیں، آج کل ایمرجنسی لائٹس آ گئی ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیے، یہ سوال نمبر 4 ہے۔ اس میں ایک طرف تو آٹے کا تھیلا بنا ہوا ہے دائیں طرف، اور بائیں طرف چینی کا ایک چھوٹا سا پیکٹ بنا ہوا ہے، سستی چینی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور سستا آٹا دوسری طرف لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو درمیان میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ جو چراغ ان کے ہاتھ میں ہے، جو لائٹ ہے ان کے ہاتھ میں، وہ گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور لوڈ شیڈنگ کر کے اندھیرا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں واقعی نظر نہ آئیں۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا، دستیاب نہیں ہیں بازار میں، آپ جہاں بھی چلے جائیں ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ سستا آٹا اور سستی چینی بازار میں سے نہیں ملتی۔ تو اس سلسلے میں، اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی ہے، اور یہ سارے تمام کے تمام جو ان سے مسائل ہیں یہ عوام کو درپیش ہیں۔ تو یہ تصویر ہے، اب اس کی مدد سے ہم حالات حاضرہ کو بھی بیان کریں گے۔ سوال اب دیکھ لیجئے کہ کیا سوال لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ درج بالا تصویر کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب عنوان کے تحت ایک مضمون تحریر کیجیے جس میں عصر حاضر کے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہو۔ عصر حاضر کا مطلب ہے، عصر کہتے ہیں زمانے کو، ٹھیک ہے، یعنی زمانہ حاضر، یعنی موجودہ زمانہ، موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے مضمون لکھنا ہے، جو تصویر کی مدد سے دیکھ کے آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے کل نمبر ہیں 15، اور یہ سوال نمبر 4 ہے۔ اور آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سوال ایک اور طریقے سے بھی آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا ہے یا بھی لکھا ہوا ہے۔ درج بالا تصویر میں نظر آنے والے معاشرے کے سب سے بڑے مسئلے پر طنز و مزاح سے بھرپور جملوں پر مشتمل ایک مزاحیہ مضمون تحریر کیجیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو سوال ہے یہ آپ کو چند سال پہلے آپ کے بورڈ کے امتحان میں آ چکا ہے۔ آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جو مضمون کا ہے انداز ہے وہ ہم اس میں شگفتگی بھی ہونی چاہیے، اس میں طنز و مزاح بھی ہونا چاہیے، عصر حاضر کی عکاسی بھی ہونی چاہیے، اور ہر لحاظ سے یہ جاندار مضمون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک طالب علم ہیں، طالب علم کی ظاہری بات ہے کہ وہ سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک طالب علم میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہ کس طرح سے اس دور کے حالات و واقعات کو محسوس کرتا ہے، وہ بزبان قلم آپ نے مضمون کی شکل میں لکھنا ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عنوان آپ دیجئے۔ آپ ویسے اپنے طور پہ بھی کوئی اچھا سا عنوان اور بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کی خدمت میں چراغ رخ زیبا عنوان دے رہا ہوں۔ آپ کے سامنے یہ جو چراغ رخ زیبا آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ کی اسکرین پر، تو چراغ تو آپ کو پتہ روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چراغ روشنی، دیا، یہ لالٹین ہے۔ اس کے بعد یہ ایمرجنسی لائٹس آ گئی ہیں، جیسے پہلے بھی آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو چراغ رخ زیبا سے مراد کیا ہے؟ خوش نما، خوبصورت اور موزوں رخ زیبا، چراغ رخ زیبا، ایسا چراغ، ایسی روشنی جو خوشنما ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اب یہ عنوان آپ نے پڑھ لیا ہے، اب دیکھیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ کسی چیز کو ڈھونڈنا ہو تو اسے دن کی روشنی میں ڈھونڈا جاتا ہے، دن میں نہ ملے تو پھر رات کو ڈھونڈا جاتا ہے، رات میں جب تک وابڈا کی مہربانی نہ ہو تو آپ کچھ بھی تلاش نہیں کر سکتے۔ مراد یہ ہے کہ جب تک لائٹ نہ ہو تو آپ کچھ بھی تلاش نہیں کر سکتے، لائٹ ہوگی تو آپ کچھ تلاش کریں گے نا، جیسا کہ تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ کوئی کہے کہ بھائی بجلی نہیں تو نہ صحیح،
مٹی کا تیل لو اور اپنے جسم پر مل کر آگ لگا کر چراغ پا ہو کر ڈھونڈنے کی بجائے اسے لالٹینوں میں ڈالو. یعنی مایوس نہیں ہونا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو تیل ہے یہ بجائے اس کے کہ آپ خود کو آگ لگا کر اپنے آپ کو ختم کر لیں، بلکہ آپ کو کرنا کیا ہوگا، آپ کو اسی تیل کو لالٹین میں ڈال کر اس کو روشن کرنا ہوگا. اور لالٹین کو روشن کر کے، کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، اب لالٹین ہی جلانی پڑے گی نا. پرانے زمانے میں وہ آپ جو ہے نا ایسی تحریر لکھیے جو آپ قاری کو پرانے زمانے میں لے جائیے، کہ اب تو دور یہ آ گیا ہے کہ چراغ لے کر ہی ہم اپنے گھروں کے سارے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ لالٹینوں میں تیل ڈالیں اور ان کو جلائیں، ان کو روشن کریں. کیا کریں؟ جب مٹی کا تیل بھی انکا ہو جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جب مٹی کا تیل بھی انکا ہو جائے تو پھر یعنی یہ چند سوالات خود سے کیے جائیں اور آپ خود ہی ان سوالات کو کریں گے اور خود ہی جواب بھی دیں گے. یعنی خود ہی آپ مسئلہ جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا حل بھی جو ہے نا مزاحیہ انداز سے پیش کر رہے ہیں. اگرچہ حل یہ دیکھیں نا، اب لالٹین کو جلا کر آپ اپنے سارے کام کر رہے ہیں اور مٹی کے تیل کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایک مزاح ہے، ایک یہ آپ کو طنز و مزاح کی کیفیت ہے جو کہ آپ تحریر میں لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں کہ جب مٹی کا تیل بھی انکا ہو جائے تو پھر جب مٹی کا تیل خریدنے کو جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو تو پھر بھائی، تو آخر پہ پھر دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کا جو ایک مصرع ہے وہ آپ لکھ دیجئے، تو اس مضمون میں بہت کہہ لیں کہ ایک مضمون میں جان پیدا ہو جائے گی، آپ کا مضمون بڑا اچھا ہو جائے گا. تو پھر بھائی اقبال کا مصرع ہی کام آئے گا. کیا ہے وہ مصرع؟ اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر. تو یہ بات ہے. تو اب اس کے بعد جب آپ یہ لکھیں گے کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر، تو پڑھنے والا جو ہے یا ممتحن ہے جو آپ کے پیپر کو چیک کر رہا ہے، اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بچے نے واقعی حالات حاضرہ کے بارے میں اس کو علم بھی ہے اور یہ بڑے اچھے انداز میں لکھ بھی سکتا ہے.